بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام راہ فلاح کے ساتھ میں ہوں وقاص علی خالد۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ابتدا اور درود و سلام آخر دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، آپ کی آل کے لیے۔ ناظرین، ماہ ذی الحج اپنے اختتام کی جانب ہے اور ماہ محرم الحرام کی آمد ہے۔ دیکھا جائے تو ماہ ذی الحج میں ایک عظیم قربانی کا تذکرہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے اس کا ذکر ہوتا ہے، اور مسلمانان عالم پور دنیا میں جہاں جہاں اہل اسلام بستے ہیں عید الاضحیٰ وہ مناتے ہیں۔ حج کا ایک تہوار ہے بہت بڑا جو فرض ہے، ساتھ میں قربانی کا ذکر ہے۔ محرم الحرام میں بھی نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے آپ کے خانوادے نے جو عظیم قربانی پیش کی، اور آج تک اس کا ذکر بھی ہوتا ہے، اور اس کے ذکر سے دنیا قلب و روح کو شاد کرتی ہے۔ امام علی مقام کا ذکر کر کے، اور ایک شہید جب زندہ ہوتا ہے تو قوم زندہ ہو جاتی ہے، ایک شہید کی وجہ سے ایک قوم زندہ ہو جاتی ہے، اور شہدائے کربلا کی وجہ سے اسلام جو ہم تک پہنچا یہ بہت بڑی ان کی ایک عظیم قربانی ہے۔ تو اسلام کے جو ہمارے 12 اسلامی مہینے ہیں، اول بھی قربانی سے ہے اور اس کا اختتام بھی قربانی کے حوالے سے ہے۔ ہم اس پہ بات کریں گے، اور بھی بہت زیادہ باتیں ہیں جو آج آپ سے کرنی ہیں، کیونکہ نئے اسلامی سال کا آغاز ہونے والا ہے اور ایک اسلامی مہینے کا اختتام ہونے والا ہے۔ نئے ہم اسلامی سال میں داخل ہونے والے ہیں، اور اس سال کا یہ آخری پروگرام ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد محرم الحرام میں نئے اسلامی سال میں ہمارا راہ فلاح کے پروگرام کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ممتاز مذہبی اسکالر علامہ مفتی محمد اقبال نورانی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب، خوش آمدید جناب۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ممتاز مذہبی اسکالر علامہ صاحبزادہ عبداللہ ثاقب صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید صاحبزادہ صاحب۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ آپ سے ہی آغاز کریں گے صاحبزادہ صاحب، فرمائیے گا بنیادی طور پر تمہیدی جو کلمات ہیں کہ ذی الحج کے مہینے کا اختتام ہے اور ماہ محرم الحرام کی آمد ہے، فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ قبلہ علامہ پیر وقاص خالد صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے اس سال کے اختتامی پروگرام میں ہمیں مدعو کیا، اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اسلامی سال اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور نیا اسلامی سال اس کی آمد ہے۔ اس انتہائی اہم سنگم پہ ہم دعاگو ہیں کہ اللہ رب العزت آنے والے سال کی، اسلامی سال کی برکات سے ہمیں مستفیض فرمائے، مالا مال فرمائے، اور اس کرونا کی وبا سے پوری امت کی اور پوری انسانیت کی خلاصی فرما دے، کیونکہ اس وبا نے پچھلے 2 سال سے جس طرح انسانیت کو اور مسلمانوں کے معمولات کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے، یہ ہمارے لیے بڑی اب پریشان کن صورتحال بن چکی ہے۔ اور قرآن مجید میں میرے اللہ کا یہ تو ویسے ہی فرمان ہے کہ میں اتنی تکلیف دیتا ہوں جتنی انسان برداشت کر سکے۔ تو اب یہ ہماری برداشت جو ہے وہ، چونکہ ویسے ہی انسان کی برداشت بہت محدود سی ہے، تو ہم دعاگو ہیں کہ اللہ رب العزت اس نئے سال جو چند دنوں کے، چند گھنٹوں کے بعد آغاز ہونے جا رہا ہے، اللہ رب العزت اس کی برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ آمین۔ آپ نے جو انتہائی خوبصورت اور اہم سوال آپ نے فرمایا، اس کی طرف میں آتا ہوں۔ ماہ ذی الحج شریف یہ بھی حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اور ماہ محرم بھی حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ تو یہ جو متصل اسلامی سال کا اختتام اور آغاز ہے، یہ حرمت والے مہینوں سے ہے۔ اب یہ بھی بتا دیجئے کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں، اور یہ انہیں حرمت والا کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اسلام سے قبل بھی کچھ مہینے ایسے تھے جنہیں اللہ رب العزت نے حرمت کا یہ درجہ دیا ہوا تھا، کہ جس میں جنگ، قتال، فساد، ان چیزوں کو منع کیا گیا تھا خصوصیت کے ساتھ۔ اور زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں کا احترام موجود تھا، لیکن اسلام میں پھر اس کو مزید واضح کر دیا گیا کہ یہ حرمت والے وہ مہینے ہیں کہ جن میں انسان کوشش کرے حتی الامکان کہ وہ ان سارے معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ دوسرا، اس میں حج کا ایک ایونٹ ہوتا ہے ماہ ذی الحج شریف میں، اس کی اپنی بڑی فضیلت ہے، اس کی وجہ سے بھی اس کی حرمت اور اس کا تقدس مزید بڑھ جاتا ہے۔ اور محرم الحرام شریف کا جو مہینہ ہے، اس کا جو ایک مقام ہے وہ بھی مزید اس کو
اہمیت بھی ملتی ہے اور بڑھ بھی جاتا ہے جب سید الشہداء نواسہ رسول فرزند رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے اپنے پورے خانوادہ کے ساتھ ایک عظیم قربانی پیش کی اور ایک تاریخ رقم کرتے ہوئے دین اسلام کو ایسی بقا دی کہ اب صبح قیامت تک دین اسلام جو ہے اس کا پرچم سر بلند رہے گا، اور اسلام کا جو ایک احکام اور ایک آئین اللہ رسول نے دیا ہے اس کو جس طرح حضرت سید الشہداء نے قربانی دے کر بچایا ہے اور ہم تک وہ پہنچا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا امت پہ احسان ہے حضرت امام علی مقام کا، اور یہ اس واقعہ کی وجہ سے محرم الحرام جو ہے اس کا حرمت کا مقام اپنی جگہ پہ، یہ جو اس کو ساتھ ایک نسبت ملی اس نے اس کو مزید جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہانس کر دیا ہے۔ اسی طرح پھر رجب شریف کا مہینہ جو ہے وہ بھی حرمت والا بھی ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہے اس نسبت نے اس کو مزید جو ہے وہ چار چاند لگا دیے ہیں۔ تو ذی الحج شریف کا مہینہ بھی بنیادی طور پر قربانی کا مہینہ ہے۔ حج کے حوالہ سے دیکھ لیں، حضرت سیدنا ابراہیم و سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے حوالہ سے دیکھ لیں، فزیکل قربانی بھی ہے، مال کی قربانی بھی ہے، اور اس میں وقت کی قربانی بھی ہے، اس میں آپ اپنے کاروبار کو چھوڑتے ہیں وہ قربانی بھی ہے، گھر بار چھوڑتے ہیں، اپنا لباس چھوڑتے ہیں، تو بہت سی قربانیاں ماہ ذی الحج شریف میں ہم پیش کرتے ہیں، اور یہ ایک تاریخی تسلسل ہے۔ اور پھر محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا آغاز بھی قربانیوں سے ہوتا ہے، وہ جناب سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے ہو یا حضرت سید الشہداء امام علی مقام کے حوالہ سے ہو۔ تو ذی الحج شریف کی اہمیت اور فضیلت، اس میں پہلے 10 دن جو ہے اس پر ہم نے پروگرام بھی کیا تھا راہ فلاح، تو اس میں بھی پہلے 10 دن جو ہے اس میں روزہ رکھنے کی اور عبادات کی بڑی فضیلت ہے، اور اسی طرح ماہ محرم الحرام میں بالخصوص عاشورہ کا روزہ جو ہے اس کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے اور اہل یہود کو آپ نے دیکھا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کے دن، تو آپ نے ان سے سوال کیا کہ یہ کیا ہے، کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ نے ہمیں فرعون سے نجات دی تھی، تو ہم اس میں شکر کے طور پہ یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا زیادہ حق بنتا ہے، لہذا آپ نے صحابہ کرام کو یہ تعلیم فرمایا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے لیکن ان کی مخالفت کریں گے، یعنی 9-10 رکھیں گے یا 10-11 رکھیں گے، اور رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے تک یہ روزے بڑے اہتمام کے ساتھ رکھے جاتے تھے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے پھر ان کا درجہ جو ہے وہ نفل روزوں کا ہو گیا، لیکن ان کا ثواب جو ہے وہ برقرار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں مفہوم اس کا یہ بنتا ہے کہ جو ماہ محرم الحرام میں یہ روزے رکھتا ہے، اللہ سے یہ امید ہے کہ وہ اس کے 1 سال کے گناہ جو ہے ان کو مٹا دیتا ہے عاشورہ کے روزہ کی برکت سے۔ تو ذی الحج شریف اختتامی مہینہ، محرم شریف آغاز کا مہینہ، دونوں قربانی کے مہینے، یعنی پیغام یہ ہے کہ ایثار قربانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیجئے۔ جب آپ ایثار اور قربانی کرنے والے بنیں گے تو بہت سے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے، بہت سی پریشانیاں آپ سے دور ہو جائیں گی۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایثار و قربانی بہت بڑا جذبہ ہے۔ مفتی صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے اور تمہیدی گفتگو اور بنیادی طور پہ آپ سے یہی سوال ہے، اسی کو آپ کنٹینیو کریں، اس کے بعد انشاءاللہ سوالات کے سلسلہ آگے بڑھے گا کہ آپ کیا فرماتے ہیں بنیادی تمہیدی کلمات کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الحمید محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ رب کعبہ نے ارشاد فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میسر آئی ہے، معیت میسر آئی ہے، وہ کافروں پر بہت سخت ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں، حضرت علامہ صاحب کے موجود ہیں، کہ یہ اشداء علی الکفار کا یہ جو جملہ ہے یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہت فٹ آتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، آپ کفر کے معاملے میں کفار پر بہت سخت تھے۔ جی اس مبارک مہینے کا اینڈ، جیسے حضرت مفتی صاحب نے ڈیٹیل سے بات بیان کر دی، میں اس سے آگے چلتا ہوں جی کہ اس مبارک مہینے کا اینڈ ہو یا ماہ محرم کا آغاز ہو، جی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی جو ہے وہ قابل ذکر نہیں ہوتی ہے، بلکہ بڑے فخر کے ساتھ ہم ان کا ذکر شہادت کرنا اور ان کی دین اسلام کے لیے خدمات کا ذکر کرنا ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ جی ایسا ہی ہے۔ سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا فاروق اعظم نے دعا مانگی، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک
وجعل موتی فی بلد حبیبک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور مجھے نبی کریم علیہ السلام کے قدموں میں جگہ عطا فرما، حضور کے در اقدس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کے قرب میں مجھے جگہ عطا فرما۔ اللہ پاک نے اس کو اس صورت میں شرف قبولیت عطا فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام ایک دن حضرت صدیق اکبر کے ساتھ، جناب سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ، جناب سیدنا عثمان غنی کے ساتھ آپ احد پہاڑ پر تشریف فرما تھے، تو ان مقدس ہستیوں کی موجودگی پر احد پہاڑ جو ہے وہ جھومنے لگا، ٹھیک ہے، اس کے اندر تھرتھراہٹ آئی، ٹھیک ہے نا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کی ٹھوکر مار کر کہا فرمایا اثبت یا احد، بہت ٹھہر جا، تو یہ خبر نہیں ہے اس وقت تیرے پر سوائے ایک نبی کے، ایک صدیق کے اور 2 شہیدوں کے اور کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ یقین اکمل ہو گیا کہ برگاہ رسالت مآب اور زبان مصطفیٰ سے نکل چکا ہے کہ میں اور عثمان شہید ہیں تو ہماری شہادت پکی ہے۔ صحیح۔ معزز ناظرین، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی ہستی ہیں، ہر ایک کا کہ دین اسلام کو قبول کرنے کا ایک اپنا انداز ہے، لیکن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے رب سے مانگا، سبحان اللہ، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم ایدِ الاسلام بعمر بن خطاب، دوسرے الفاظ ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت اور تقویت عطا فرما۔ اور جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام قبول کیا تو ابھی میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا کہ مشرکین یہ کہنے لگے کہ آج قوم 2 حصوں میں بٹ گئی ہے اور عمر کے اسلام کے قبول کرنے کے ذریعے سے ہماری آدھی طاقت ختم ہو گئی ہے، آدھی طاقت ختم ہو گئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے آقا کریم کی برگاہ کے اندر جب سیدنا فاروق اعظم حاضر ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف آپ کے ساتھ پیار کیا، استقبال کیا، سینے سے لگایا اور مسلمانوں کی جماعت کے اندر جناب فاروق اعظم کی موجودگی کا یہ انداز تھا کہ نعرہ تکبیر اس انداز میں بلند ہوا کہ حرم کے در و دیوار جو ہے وہ گونجنے لگے اللہ اکبر کی صداؤں کے ساتھ۔ جناب سیدنا فاروق اعظم نے آقا کی برگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آج ہم نماز سے حرم کے اندر پڑھیں گے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا عمر ابھی تعداد تھوڑی ہے، تھوڑا سا افرادی قوت بڑھ لیں دیں، پھر حرم میں نماز پڑھیں گے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ جب آپ رسول برحق ہیں، آپ کا دین برحق ہے، آپ جو کتاب لے کے آئے ہیں وہ برحق ہے، جس رب کی عبادت کرنی ہے وہ برحق ہے، تو پھر رکنا کیسا، ٹھہرنا کیسا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے اصرار کے اوپر جو ہے وہ سیدنا فاروق اعظم کی معیت کے اندر مسلمان جو ہے وہ سین حرم میں نکلے اور پہلی مرتبہ سین حرم کے اندر علل اعلان جو ہے وہ نماز پڑھی گئی۔ تو یہاں بھی ایک حدیث مبارکہ یہ بھی سماعت کریں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، آپ نے خواب دیکھا کہ لوگوں نے جو اپنے جسموں کے اوپر لباس زیب تن کر رکھا ہے تو کچھ کی قمیض جو ہے وہ سینے تک ہے، کچھ کی قمیض تھوڑی سی مزید نیچے ہے، کچھ کی قمیض ناف تک ہے، کچھ کی مزید نیچے تک ہے، کسی کی قمیض کی لینتھ جو ہے وہ گھٹنوں تک جا رہی ہے۔ اور آقا کریم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ عمر نے جو قمیض زیب تن کر رکھی ہے وہ ٹخنوں سے بھی کہیں نیچے جا رہی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ پیارے آقا اس قمیض سے کیا مراد ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سے مراد دین اسلام کی خدمت ہے، دین اسلام کا پرچار ہے، اور دین اسلام کی خدمت جو اللہ پاک نے فاروق اعظم کے حصے میں لکھی ہے شاید وہ ہر ایک کے حصے میں نہیں آئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے
کہ جناب سیدنا فاروق اعظم کے دور خلافت کے اندر انشاءاللہ اس دین حوالے اسلام سے بالکل خلافت کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ صاحبزادہ عبداللہ ثاقب صاحب فرمائیے گا، جیسے حضرت سیدنا فاروق اعظم کا ذکر مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا، اور آج کے پروگرام میں زیادہ بات انہی کے حوالے سے، کیونکہ اگلا جو پروگرام ہوگا تو محرم الحرام کی 6-7 تاریخ ممکن ہو تو سید الشہداء کا ذکر اور کربلا والوں کی بات ہوگی۔ آج سیدنا فاروق اعظم کی ذات کا ذکر کر کے ہم اپنے قلوب و اذہان کو منور کریں گے۔ آپ فرمائیں گا کہ یہ بھی قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی برکات تھی اور اثرات تھا کہ آپ کے من کی دنیا بدل گئی۔ اس حوالے سے آپ فرمائیے گا کہ تاکہ آج کے دور میں ہم بھی قرآن پاک کے ساتھ جڑ جائیں، اس قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنا لیں، اور یہ کس کس کی زندگی بدل سکتا ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بہت خوبصورت انداز سے آپ نے اس طرح توجہ دلائی جی کہ یہ واقعہ ہم بارہا بیان بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن اس کا یہ پہلو، اس کو نکھار کے لوگوں کے سامنے رکھنا یہ آج کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید برہان رشید بحیثیت مسلمان پڑھنا ہمارا تو یہ ایمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، بے شک ایسا ہی 10 درجے بلند فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور فرمایا الف لام میم، میں نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے، یہ 3 حرف ہے، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، جی یعنی الف لام میم یہ پڑھنے پر اللہ 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک پہلو تو اس کا یہ، ہم اس کو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، شاید پرائورٹی وہ نہیں ہوتی، اتنی ہم اس پہ توجہ نہیں کرتے، لیکن اصل جو کمی ہے وہ ہے قرآن کریم کو سمجھنے کے معاملے میں۔ بالکل ایسے ہی ہے، قرآن کریم پڑھ تو لیا لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ایسے ہی ہے۔ یہ چونکہ اہل زبان تھے، ان کی زبان تھی، ان کے لیے اس کو سمجھنا یہ اتنا مشکل نہ تھا۔ واہ 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 واہ۔ اب ان کے اسلام لانے کا وہ سارا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، لیکن اس کا یہ پہلو جس طرف آپ نے توجہ دلائی کہ تلاوت قرآن نے ان کے دل اور روح پہ ایسا اثر کیا جی کہ وہ فوراً ایک لمحہ پہلے جو تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، جی اور اس کے من کی دنیا یہ ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کروں، ایک لمحے میں قرآن کی چند آیات نے من کی دنیا کو ایسا بدلا کہ وہ تلوار ہاتھ سے گرتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اب اس دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، تلوار گری اور ہاتھ دل دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اور وہ دل دینا بھی جیسے مفتی صاحب نے بڑا لطیف اشارہ کیا کہ وہ جو دل دینا ہے نا، اس میں بھی وہ ایک رات پہلے کی وہ دعا کار فرما، بالکل ایسے ہی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے مانگا، تو وہ اکثر ہمارے علماء خطباء فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہیں یہ مرید ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ایک ایسا ہے جو مرید تو ہے لیکن مراد بھی ہے، وہ جو مراد ہے وہ جناب فاروق اعظم ہے، کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے رب سے مانگا کہ یا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، عمر مجھے عطا فرما۔ تو پھر اب عمر کو عطا کرنے کے لیے رب نے جو راستہ ظاہری طور پہ رب نے دکھایا وہ تھا قرآن کا راستہ، کہ قرآن سے ہو کر جب دربار رسالت میں بندہ آتا ہے تو پھر وہ آنے والا عمر ہوتا ہے لیکن فاروق اعظم بن جاتا ہے، اور پھر قرآن سمجھنے والا کہ جس نے چند قرآن کی آیتیں سنی من بدل گیا، لیکن جب قرآن کی گہرائی میں اترنا شروع ہوئے تو سورہ بقرہ شریف کئی سالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل پڑھی۔ اچھا، اب ایک طرف چند آیات من کی دنیا بدل رہی ہیں، لیکن جب اسی قرآن سے موتی نکالنے کا وقت آتا ہے تو پھر جناب فاروق اعظم کے کیلیبر کا بندہ بھی ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ یہ نہیں کہ رسماً 2 مہینے 4 مہینے، ہم تو سمجھتے ہیں 10 سال مدارس میں پڑھ لیا تو ہم پتہ نہیں کیا بن گئے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس قرآن کریم سے جتنا تعلق مضبوط کرتے چلے جاؤ گے، اللہ اتنے نئے سے نئے موتی اور اتنے نئے سے نئے علوم جو ہے ان کو آپ کے دل پہ منکشف فرماتا چلا جائے گا۔ حضرت سیدنا جتنی بار آپ اس سمندر میں غوطہ لگائیں گے موتی نئے سے نئے چن کر لائیں گے، نیا سے نیا جہان آپ کے سامنے ہوگا۔ بالکل ایسے ہی۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاروق اعظم تو فاروق اعظم ہے، مولا کائنات علی المرتضیٰ کے تو کیا کہنے ہیں۔ ان کے ایک بیٹے جناب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی نے آیت کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں، اور علامہ ابن جوزی جیسا بندہ بیٹھا ہوا ہے، تو آپ کے ساتھ جو شخص بیٹھا تھا اس نے کہا، میں نے پوچھا حضرت یہ تفسیر جو انہوں نے بیان کی ان کا میں جانتا ہوں،
11 تفاسیر تک وہ فرماتے رہے میں جانتا ہوں جب 12ویں سے 33 تک گئے 33 تک تو باقیوں میں پھر وہ بھی حضرت امام جوزی جیسا بندہ بھی کہتا ہے یہ تفسیر میں نے پہلے نہیں سنی، یہ آج پہلی دفعہ میں حضرت عبدالقادر جیلانی کی زبان سے سن رہا ہوں۔ تو قرآن کو تھام لیجئے، قرآن کو اپنے زندگی کا لازم حصہ بنا لیجئے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، پھر دیکھیے قرآن کا فیض آپ کو بھی نصیب ہوگا۔ اور حضرت فاروق اعظم کے ایمان کی دولت اگر قرآن کریم سے ہو کے ان کو نصیب ہو رہی ہے تو پھر سوچئے کہ ہماری زندگیوں میں بھی انقلاب اگر آنا ہے تو اسی قرآن کے ذریعے سے آنا ہے، قرآن کو چھوڑ کے نہیں آنا۔ بالکل ایسے ہی، اور قرآن کو چھوڑ کے ہی مفتی صاحب ہم جو آج رسوائی و ذلت میں گر چکے ہیں، اس کے گڑھے میں داخل ہو چکے ہیں، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے دوستی، تعلق جو ہے محبت کا، تلاوت کا، سمجھنے کا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ قرآن تو کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، کوڈ آف کنڈکٹ ہے، جس سے ہم دور ہیں۔ آپ فرمائے کہ سوال سے سیدنا فاروق اعظم کی دل کی دنیا کو قرآن پاک کی آیات نے بدلا، پیچھے دعائے رسول ہے، پورا ایک منظر ہے۔ آپ فرمائے گا کہ آپ ایمان لے آئے اور اس کے بعد پھر اسلام کی جو شمع ہے مزید روشن ہونا شروع ہو گئی، اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آقا کریم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بآخرین، جی بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے ایک قوم کو سربلندی عطا کرے گا، ویدعو بآخرین، اور دوسری قوم جو ہے وہ ذلت کے اور گمراہی کے ذلت کی گڑھے میں جا پڑے گی۔ جی، تو بلندیوں کا صحرا بھی قرآن کے ساتھ منسلک ہونے سے ہے، واہ 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 واہ، اور ذلت کی کا سبب بھی قرآن سے رابطہ توڑنا ہے۔ جی ایسے علامہ نے نچوڑ نکالتے کہا کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ایسے ہی قرآن سے ہمیں تعلق مضبوط کرنا پڑے گا۔ اور جناب سیدنا یہ، اور پھر یہاں میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا دونوں احباب کہ ابھی گورنمنٹ آف پنجاب، حکومت پاکستان کی طرف سے ناظرہ قرآن پاک کا جو ایک نصاب پورا برابر ہوا، یہ بہت خوشائند چیز ہے یہ۔ اور میری بیٹی بھی اسکول جب گئی تو ناظرہ انہوں نے پکڑا کہ اب ناظرہ کی کتاب چاہیے۔ یہ ہوتی ہے تربیت، جب پورے پاکستان کے اندر اسکولز کے اندر ناظرہ پڑھایا جائے گا تو مفتی صاحب بڑا اچھا ہو جائے گا۔ سسٹمیٹکلی جب آپ اس بچوں کو اس سسٹم میں ان کریں گے نا تو آپ ان کو جو سا ماحول دیں گے ایسے ہی ہے، اس ماحول سے وہ وہی اچیو کریں گے جو ان کو وہاں پہ ملے گا۔ کچھ تو لوگ ایسے ہیں کہ جو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور اکثریت ان کی ہے کہ جو بس ٹھیک ہے، وہ لوگ بھی جب اس سسٹم میں آ جائیں گے تو پھر اچھا ہو جائے گا۔ جی بالکل بالکل، اور حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب کو بھی ہم اخراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اچھا کام کی تعریف ہونی چاہیے، ہمیشہ تنقید ہی حصہ نہیں ہوتی، جو اچھا کام ہے اس کے لیے تعریف بھی ہے۔ جی بالکل۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہستی کا نام ہے کہ اللہ پاک نے آپ کے دل کے اوپر اپنی بارگاہ سے الہام کا وہ ورود فرما دیا تھا کہ آپ جب کوئی بات کرتے، جی، کوئی بات کرتے اور کوئی آپ کا نقطہ نظر آتا، کوئی آپ کی فکر آتی، کوئی آپ کی سوچ آتی، تو اکثر و بیشتر جب قرآن کی آیت نازل ہوتی تو وہ آپ کی بات کی ساتھ تائید ہوتی تھی۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کتنی ہی ایسی آیات ہیں جی، جس میں جو آپ کا نقطہ نظر ہوتا تھا قرآن کی آیات جو ہے نا وہ اسی تطبیق پر، اسی تائید پر آتی تھیں۔ یہی وجہ، اس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب سیدنا فاروق اعظم کے دل کے اوپر قرآن کا وہ ورود تھا کہ آپ قرآن کے ساتھ منسلک تھے، قرآن کے ساتھ منسلک تھے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ یہ سیاہ ستہ کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن خطاب، اگر میرے بعد کوئی شخص نبی ہو سکتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ یعنی وہ کیٹیگریز، وہ گیٹس، وہ خصلتیں، وہ عادات اور وہ والی گیٹس جو ہے نا وہ فاروق اعظم کے اندر موجود ہیں جو ایک نبی کے اندر ہونے چاہیے۔ صحیح، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص نبی ہو سکتا تو وہ عمر ابن خطاب۔ اس سے اہمیت اجاگر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ کسی شخصیت کا لیول کتنا ہے۔
بالکل جی، اور پھر ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، ایسے ہی ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں رضی اللہ عنہ آپ کے بارے میں یہ فرمایا ہے، تو وہاں پہ مولا کائنات کے بارے میں جو فرمایا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جی ایسے ٹھیک ہے، اور جہاں یہ فرمایا ہے تو وہاں فرمایا لکل نبی رفیق و رفیق فی الجنت وہو عثمان، واہ واہ واہ، ٹھیک ہے، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے اور جنت میں میرا رفیق عثمان ہے۔ سبحان اللہ، اور جہاں جناب صدیق اکبر کی بات آتی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ دین کے معاملے میں، دین کی خدمت کے معاملے میں میرے ساتھ جس نے جو بھی احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ اتار دیا، جی الا ابا بکر، صحیح، سوائے صدیق اکبر کے۔ سبحان اللہ، دین کے معاملے میں، دین کی خدمت کے معاملے میں صدیق اکبر کے اس قدر احسانات ہیں کہ میں ان کے احسانات کا بدلہ نہیں ہر ہوتا۔ کسی کی اپنی ایک اہمیت، اپنی ایک شان ہے۔ تو سبزہ صاحب فرمائیے گا اس حوالے سے کہ جب آقا اسلام کی محبت کی بات ہوتی ہے، دیکھیں دین کی بات کریں، اسلام کی بات کریں تو پیغمبر اسلام کے دامن سے جڑے گا، اسی کو سب چیزیں نصیب ہوں گی نا۔ ان کے لیے آج ہم عظمت صحابہ کی بات کرتے ہیں، عظمت صحابہ پہ کانفرنس کرتے ہیں، سیمینارز کرتے ہیں، کم از کم ان کے عقیدے کو بھی لے لیں کہ وہ اپنے آقا سے کتنی محبت کرتے تھے، کتنا عشق رسول ان کے دلوں میں تھا، کہ جب آقا اسلام کا یہ فرمانا کہ محبت کی بات ہوتی ہے، پھر آپ جب کہتے ہیں کہ اپنے سے بہت کرتا ہوں، آپ سے اپنے سے کم ہے، اس حوالے سے فرمائیے گا کہ ایمان کی تکمیل بھی کیسی ہوگی پھر اس حوالے سے؟ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ذات کا یہ جو روشن پہلو ہے نا، جی، یہ محبت و عشق کا، واہ واہ واہ، یہ ایک ایسا انداز ہے، یہ ایک ایسا رنگ ہے جس نے اس امت کو اور بالخصوص جماعت صحابہ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنا بلند رتبہ دے دیا، اتنا بلند مقام دے دیا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے، بہت بڑا ٹائٹل، اور پھر صرف یہاں پہ بات رکی نہیں، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، واہ واہ واہ، کہ صرف ان پر ہی میں راضی نہیں ہوں، فرمایا جو ان کی پیروی کر لے نا، ان کی اتباع کر لے، میں ان سے بھی راضی ہو گیا۔ کیا بات، اتنا بڑا سٹیٹس، یہ بہت بڑا انعام ہے، یہ بہت بڑا انعام، اور اس کی بنیادی کلیدی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ صرف زبان سے کی بلکہ دل کی گہرائیوں سے کی، اور اس محبت کا انداز یہ ہے کہ اس میں جان بھی دیتے ہیں تو ہنستے ہنستے دیتے ہیں، اور جو عمل ہے وہ اظہار کر رہا ہے، زبان سے اقرار ہے، عمل اظہار ہے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ اس میں دو چیزیں ہیں جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا، جی، ایک تو یہ کہ یہ لوگ کس قدر سچے لوگ تھے، کیا کہنے، واہ 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 واہ، جی بالکل ایسے ہی ہے۔ آج ہم میں سے ہر بندہ یہ مصلحتاً کہتا نہیں آقا آپ سے ہے، لیکن وہ سچ بولا، اس کے بعد جواب آیا، پھر واہ میں آپ کو ایک حقیقی واقعہ، اب دو باتیں یہاں سے نکل آئی صاحب، ایک ہے قرآن نے زندگی بدلی، اور ایک ہے سچ نے مقام عطا فرما دیا، اور یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ بے شک، میں یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ اپنی حقیقی زندگی میں، ایک سچا واقعہ جو میرے ساتھ ہوا، میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک پروگرام میں میں گفتگو کر رہا تھا اور عوام اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرے لگ رہے تھے، اور بڑا ایک پرکیف ماحول تھا کہ اچانک بارش شروع ہو گئی۔ اچھا، جب بارش شروع ہوئی تو سارے لوگ جو ہیں نا مجمع میں سے، وہ کوئی شیڈوں کے نیچے کو کدھر، اور میں اور کچھ دوست ہم سٹیج والے بیٹھے رہ گئے، باقی سارا مجمع سائیڈوں پہ ہو گیا۔ میں نے کہا ابھی چند لمحے پہلے تو نعرے لگ رہے تھے موت بھی قبول ہے، اور بارش کی چند چھینٹوں پہ آپ جو ہیں یوں بالکل اٹھ کے، اچھا اب جب ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھتے ہیں تو وہاں یہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ انہوں نے زبان سے صرف کہا نہیں بلکہ انہوں نے کر کے دکھایا۔ اب یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھنا سوال یہ بھی بتاتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو یہ علم تھا کہ میرا عمر اس معاملے میں تھوڑا سا پیچھے ہے، اور یہ بھی نقطہ نکلتا ہے کہ قیامت تک بتلانا مقصود تھا، ایمان انہی کا تکمیل کے درجے کا پہنچے گا جو یہ نظریہ علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نگاہ مصطفیٰ۔ آپ نے سوال پوچھا، عمر پہ قربان انہوں نے سچ جواب دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل کا راستہ دکھایا، عمر نے ایک لمحہ نہیں لگایا، عرض کی حضور اس لمحے کے بعد سے سب سے زیادہ پیار آپ ہی سے ہے، تو گویا وہ آپ والی بات کہ امت کو قیامت تک ایک راہ متعین کر دی گئی۔ جی،
یہ کوئی اب اس میں ابہام نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدل، اور عشق مصطفیٰ پہ کمپرومائز نہیں کیا، اور ہم اپنے کابرین کی تاریخ پڑھ لیں اس پہ کمپرومائز نہیں ہے، اور یہ امت اس پہ ایک ہے۔ یہ کنفیوژن دور ہو گئی کہ ایمان کی تکمیل اور ایمان کا کما حقہ آپ کے سینے میں موجود ہونا یہ مشروط کر دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان، اولاد، مال، ہر چیز سے بڑھ کے پیار کرنے کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر اس پیار میں کمی ہے تو گویا آپ کے ایمان میں کمی ہے۔ اس کا مطلب ہے صاحب کہ ایک امتی کا اپنے نبی سے ریلیشن ایسا ہو، ایسا پھر بات بنے جس کو قرآن نے کہا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اگر تمہیں اپنے ماں باپ، اپنی بیوی بچے، اپنے گھر، اپنے کاروبار، اپنے رہنے کی جگہ یہ زیادہ پسند ہے اللہ رسول سے اور جہاد سے، پھر انتظار کرو اللہ کا فیصلہ آ کے رہے گا، اور ایسے لوگوں کو اللہ مفسدین قرار دے رہا ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اگر اللہ رسول ان سب سے زیادہ پیارے ہیں تو پھر ان کی محبتیں بھی جائز ہیں، جائز ہیں، پھر جائز ہیں۔ پھر اگلا پہلو آئے گا جی، وہ یہ آئے گا کہ جب آپ اس محبت میں اپنے آپ کو وہ ہر آزمائش سے گزار کے سرخرو ہو جائیں گے تو پھر وہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری شریف کی متفق علیہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو بندہ اللہ رب العزت اور اس کے محبوب سے سچی محبت کر لیتا ہے اور اس کا ہو جاتا ہے اور فرائض کے بعد نوافل کی کثرت کر کے اس کو قریب ہو جاتا ہے، تو پھر ایک اس کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے کہ جس کو قرآن نے کہا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اور پھر اس حدیث نے اس کی مزید وضاحت کر دی کہ اللہ رب العزت پہلے تو عرشیوں کو کہتا ہے اس بندے سے پیار کرو، اس لیے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، پھر عرشی کی ڈیوٹی لگتی ہے کہ جا فرشیوں میں سے جو دل ستھرے ہیں ان دلوں میں اس کی محبت کو رکھ کے آ۔ تو یہ جو محبت ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے فیضان پھر ایسا بھی بٹتا ہے کہ جو حضور سے پیار کر لیتا ہے اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو بھیج کے اپنی مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم ہوں یا عثمان ذو النورین ہوں یا صدیق اکبر ہوں یا مولا کائنات ہوں، حسنین کریمین ہوں یا سید الشہداء امیر حمزہ ہوں یا شیخ عبد القادر جیلانی ہوں یا حضرت علی بن عثمان داتا علی حجویری ہوں یا حضرت فرید الدین گنج شکر یا سلطان الہند ہوں، نام لیتے چلے جائیے، ان کی محبتیں جو آج لوگوں کے دلوں میں موجود ہیں یہ اسی محبت کا فیضان ہے جو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر کے امت کو ایک راہ دکھا دی ہے، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس محبت میں بھی اس قدر ڈوبے پھر اس قدر گم ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت میں کہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے آپ سارے جو واقعات ہیں یہ محبت بھرے ہیں، اور ان کے سامنے جو شخصیت ہے، جو وجہ پیار ہے وہ اور ذات ہے، یعنی حجر اسود کو بوسہ دینا بہت بڑی سعادت ہے۔ عمرہ شریف پہ، حج شریف پہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کسی طرح بوسہ دے لوں، واہ واہ واہ، اور حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، دور سے بھی اشارہ وہ بھی وہی فضیلت رکھتا ہے، لیکن ایک خواہش، ایک تڑپ ہوتی ہے کہ میں اسے چوم لوں، اور اس کو چومتے ہوئے رک جانا اور رک کے اسے کہنا میں تجھے نہ چومتا اگر تجھے چومتے ہوئے میں نے اپنے مصطفیٰ کو نہ دیکھا ہوتا۔ تو یہ ایک انداز ہے کہ یعنی عبادت بھی ہم اسی لیے کرتے ہیں کہ عبادت ہم نے ان کو کرتے دیکھا ہے۔ واہ واہ واہ، میں ادائے محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ واقعات یہ محبت ہیں، اور پھر دبدبہ فاروقی، پھر روب حضرت فاروق اعظم، اس کے بھی جو چرچے ہیں صرف مکہ میں نہیں تھے، بہت پھیل چکے تھے۔ آپ کیا فرماتے ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان پاک ہے کہ عمر کے سائے سے شیطان ڈرتا ہے۔ جی، جس راستے سے عمر آ رہے ہوں اگر اس راستے سے شیطان آ رہا ہو تو شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ جی، عمر کے سائے کا بھی مقابلہ شیطان نہیں کر سکتا۔ جی، اللہ پاک نے آپ کو وہ روب اور وہ دبدبہ عطا کیا ہے کہ روب و دبدبہ سے فقط حکومتیں نہیں ہلی، شیطان بھی ہل گیا، شیطان ہل گیا۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آپ کی وساطت سے میں اپنے ناظرین کو ایک بڑا پیارا عمل بتا دوں۔ اکثر
بچے رات کو سوئے ڈر جاتے ہیں، جی سوئے ہوئے ڈر جاتے ہیں، اور ویسے بڑے لوگ بھی سوئے ہوئے ڈر جاتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں، جی ایسے ہی ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو یہ مسئلہ ہو، ان کے لیے ایک بڑا آسان نسخہ ہے کہ وہ اپنے دل والی جگہ پہ شہادت کی انگلی کے ساتھ 3 مرتبہ یا عمر لکھ لیں، ٹھیک ہے، ویسے ایسے کر کے ویسے ہی ہاں شہادت کی انگلی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، یا عمر 3 بار لکھ لیں۔ یہ بڑا مجرب جو ہے نا عمل ہے، اگر آپ یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ بچہ رات کو ڈر کے جو ہے نا وہ اٹھے گا نہیں، اٹھے گا، کیونکہ جناب عمر کا نام ہی کافی ہے۔ صحیح اور باقی جہاں پہ جو دبدبہ ہے یہ قدرت کی طرف سے ایک عنایت تھی، ایک ایسی عنایت تھی، کسی سلطنت کی طرف سے ایک جاسوس بھیجا گیا مسلمانوں کا حال جانچنے کے لیے کہ ان کی جو اندر سے پاور کی جو کنڈیشن ہے وہ کیا ہے، تو انہوں نے ایک جاسوس بھیجا کہ جاؤ اور جا کر دیکھ کے آؤ کہ مسلمان اس ٹائم کس حال میں ہیں۔ جی تو بھیجنے والوں نے کسی کنٹری کے ہیڈ نے یہ بھیجا، بھیجنے والے نے ایک خوشبو بھیجی، صحیح، ایک زہر کی پڑیا بھیجی، اور ایک نوجوان دوشیزہ لڑکی بھیجی۔ اب وہ شخص آیا مدینہ المنورہ کی سرزمین پر اور آ کر پوچھا کہ تمہارا کنٹرولر کون ہے، تمہارا ہیڈ کون ہے، تمہارا لیڈر کون ہے، تمہارا خلیفہ کون ہے؟ جی تو کہا کہ مسلمانوں کی خلیفہ اس وقت امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم ہے۔ صحیح، تو اس نے پوچھا کہاں پہ ہیں؟ اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ وہ بہت محل میں عالی شان طریقے سے نرم و ملائم بستر ہوں گے، بہت بڑا مسند ہوگا، اور جناب غلام ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، اور ایک عجیب سی جو ہے نا وہ کنڈیشن ہوگی، جو بادشاہوں کا انداز تھا، جی بالکل ان کے سامنے تھے انداز جو بادشاہوں کا انداز ہوتا ہے۔ تو جب اس نے یہ سوال کیا تو آگے جو جواب آیا وہ ہکا بکا رہ گیا کہ یہ کیا۔ اس نے جب پوچھا تو کہا گیا کہ سیدھا چلے جاؤ، اور وہ جناب فلاں جو مٹی بنا رہا ہے نا بندہ، جو گارا بنا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر کھڑے ہو کر جو کسی پکڑ کھڑا ہے وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے۔ اب وہ شخص حیران ہو کر آیا، اور آ کر نا تو اس نے کہا سلام کیا، تو آپ نے جواب دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے نا کہا کہ میں فلاں ملک سے آیا ہوں، تو آپ کے لیے یہ خوشبو بھیجی گئی ہے۔ آپ نے کہا اس کا کیا فائدہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کے اندر یہ فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک کپڑے کو ایک مرتبہ لگائی جائے تو سالہ سال وہ خوشبو نہیں جاتی ہے، جی ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کہا اچھا۔ آپ نے وہ خوشبو کی وہ شیشی پکڑی کھول کے نا تو اس کو اس گارے کے اندر ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ کہا اس مٹی نے لگنا ہے مسجد نبوی کی چھت کے اوپر، جی تو اس سے بڑی خوشبو کی اور کیا جگہ ہوگی؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس نے پھر کہا ایک زہر کی پڑیا دی کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آپ کو گفٹ کیا گیا ہے کہ ہر بندے کے دشمن ہوتے ہیں، جی تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے دشمن بھی بڑے ہوتے ہیں، تو اگر آپ اس کو یوز کریں گے، ٹھیک ہے نا، کسی طریقے سے یوز کریں گے تو آپ کے دشمن تک کسی ذریعہ سے بھی یہ اس کے ایک قطرہ بھی پہنچ گیا تو وہ مرنے سے بچے گا نہیں۔ تو آپ نے کہا اچھا۔ آپ نے پکڑ کے آپ نے کہا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، وہ آپ نے ساری پی لی۔ اس ذات پر توکل تھا کہ میرے رب کا حکم نہ ہو تو کوئی شے نقصان پہنچا سکتی نہیں ہے۔ اچھا، اب آگے تیسری بات، وہ دوشیزہ، ٹھیک ہے نا، حسین و جمیل لڑکی، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے بڑوں کے جو پاؤں ہیں وہ ڈگمگا جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس نے وہ لڑکی پیش کی، تو آپ نے نا یوں نظر ماری، جو لوگ کام کرنے والے تھے مزدور حضرات، ٹھیک ہے نا، کہا تم میں سے کون شخص ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے؟ جی ٹھیک ہے نا۔ تو ایک مزدور نے کہا حضور میری شادی نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا آ جا، ٹھیک ہے نا، اس کے نکاح اس کے ساتھ کر دیا، نکاح کروا دیا، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ کنڈیشن بنی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بندہ وہاں سے لوٹا، اس نے جا کر نا جو کمنٹس دیے وہ یہ تھے کہ تم جو مرضی کر لو، تم نہ مسلمانوں کو زیر کر سکتے ہو نہ مسلمانوں کو خلیفہ کو زیر کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ رعب اور یہ دبدبہ اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا تھا، یہی وجہ تھی کہ 25 لاکھ مربع میل کے اوپر جو ہے نا وہ آپ اکیلے خلافت کرنے والے ہوتے تھے،
لیکن آپ کی سوچ کا کیا حال تھا اور آپ کی فکر کیا، بالکل ایسا ہی ہے، فکر کیا ہوتی تھی کہ آپ کو یہی خطرہ رہتا تھا. آپ خود کہتے تھے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نہر فرات کے کنارے کوئی بکری کا بچہ بھوک سے مر جائے تو مجھے اس کا جواب دینا پڑے. ناظرین یہ دیکھیے یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا انداز ہے کہ میری سلطنت کے اندر کوئی بکری کا بچہ بھی بھوکا رہ گیا تو عمر اس کا قیامت کے دن جواب دہ ہوگا. تو سلطنتوں کے سربراہان کے لیے یہ بہت بڑا ایک پیغام ہے کہ وہ اپنی عوام کو اتنی سہولت دیں اور جو بیسک ان کی نیڈز ہے، جو بیسک جو ان کی ضروریات زندگی ہیں ان کو پورا کریں. اور فقط نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عبادات نہیں، یہ فرائض ہیں جو ادا کرنے ہیں، مگر آپ نے حکومتیں کیسے چلانی ہیں، سلطنتیں کیسے آباد ہونی، وہ بھی صحابہ کرام نے اپنے عمل سے بتا دیا. پھر اتنے بڑے شہنشاہ اور اتنے بڑے حکمران ہونے کے باوجود آپ کا انداز زندگی نہایت ہی سادہ. کیا فرمائیں گے صاحب صاحب اس حوالے سے، آپ کا دور خلافت، پھر آپ کی جو اچیومنٹس جو ہیں وہ بھی ناظرین کے لیے؟ جی اصل تو بات یہ ہے کہ خلافت جو ہے نا جی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ جو ایک تربیت تھی اس کا اور آپ کی نگاہ کا وہ فیض جاری تھا. اور خلافت جو تھی اس نظام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو خلیفہ جو ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا حضرت فاروق اعظم ہوں یا آپ کے بعد ذوالنورین ہوں یا مولا کائنات حیدر کرار ہوں یا امام حسن مجتبیٰ ہوں، ان کے دور خلافت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو خلفاء جو ہیں وہ ہمیں انتہائی سادہ اور انتہائی یہ کہہ لیجئے کہ ایک عام سی زندگی گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو بادشاہ نہیں سمجھا، خادم سمجھا، اور بادشاہانہ ان کا سٹائل بھی نہیں تھا. خادم ہم بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں جی، لیکن ایک ہے خادم کہنا اور ٹھاٹ باٹ اور باقی سارے معاملات جو ہیں وہ وہی رکھنا جو بندہ خادم نہیں کہتا وہ رکھتا ہے. ایک ہے کہ اپنے آپ کو آپ خادم زبان سے نہ کہیں لیکن آپ کا عمل جو ہے وہ بتائے کہ یہ بندہ جو ہے یہ خادم ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ پہلو بھی ہمارے لیے ایک مثالی پہلو ہے کہ آپ 22 لاکھ مربع میل یا اس سے بھی زیادہ مربع میل پہ امیر المومنین ہیں، حاکم وقت ہیں، لیکن اس کے باوجود جب آپ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ کسی بھی درخت کے نیچے مٹی کے اوپر سر رکھ کے سو جاتے ہیں. جی ایسے ہی، نہ کوئی پروٹوکولز، نہ کوئی وہ گارڈز، نہ کوئی اس طرح کا معاملہ. جہاں نیند آئی وہاں آرام فرمانے لیٹ گئے. راتوں کو آپ خود اٹھتے ہیں اور گلیوں کے چکر لگا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ معاملات کیسے ہیں. اب یہ جو زندگی کے پہلو ہیں کہ سادگی بھی ہے اور سادگی کے ساتھ ایک وقار بھی ہے، آپ کی زندگی میں ایک دبدبہ بھی ہے. اور خلافت کے نظام کی بنیاد جو ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جس طرح رکھی اس کو اسی شان سے لے کے آگے چلنا، اور پھر صحابہ کرام سے ایک مشاورت کا جو سلسلہ تھا، یعنی ایک عام سا بندہ بھی کھڑا ہو کر سوال بھی پوچھ سکتا ہے اور کوئی بات اگر آپ کی بات سے اختلاف کرنا چاہ رہا ہے تو وہ بھی کرنے کی اس کو آزادی ہے، اجازت ہے. بڑے مشہور واقعات ہیں، سب کو آتے ہیں، لیکن میں یہاں صرف اس طرز حکمرانی کو بتانے کے لیے کوڈ کر دیتا ہوں دوبارہ سے کہ آپ سے سوال ہو گیا، آپ جمعہ کے لیے تشریف لائے کہ آپ کا یہ لباس کہاں سے آیا. سب کو تو ایک ایک چادر ملی تھی، تو آپ کا ایک چادر سے لباس بن نہیں سکتا. اب یہ سوال، یہ اعتراض حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہوا. تاریخ کیا بتاتی ہے؟ انہوں نے ماتھے میں بل نہیں ڈالے، انہوں نے اس میں اپنی حتک نہیں سمجھی، انہوں نے اس میں کوئی ایسا اگلے کو بے ادب اور گستاخ نہیں سمجھا بلکہ آپ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا. ایسے ہی پھر اسی طرح ایک موقع پہ آپ نے حق مہر کی رقم جو ہے اس کو متعین کرنے کا اعلان کیا تو ایک خاتون کھڑی ہو گئی اور انہوں نے کھڑے ہو کے کہا عمر جو اللہ رسول نے ہمیں حق دیا ہے تم کون ہوتے اس پہ کو قدغن لگانے والے. صحیح. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کی توجہ دلانے پہ اس اپنے فیصلے کو واپس لے لیا. بڑی بات. اب یہ جو انداز ہے، یہ جو آپ کا ایک، یعنی ایک طرف روب دیکھیں، دبدبہ دیکھیں کہ آپ نے محلات میں کیسے وہ کس طرح کانپ رہے ہیں نام سن کے جناب فاروق اعظم کا، اور ایک طرف شیطان ہے کہ وہ راستہ چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، اور دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا اپنے اسلامی معاملات میں اور ریاست کے معاملات میں اپنے لوگوں کو اتنا انہوں نے با اختیار کیا ہوا ہے، اتنا انہوں نے ان کو امپاور کیا ہوا. آج کل یہ بڑی ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ عوام کو امپاور کیا جائے، خواتین کو وومن
ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے جی، یہ ہونا جی، چاہیے، ایسے یہ عملی طور پہ جو کر کے دکھایا ہے نا وہ ان خلفائے راشدین نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے، اور پھر ان کے فیضان سے انہوں نے کر کے دکھایا ہے. تو آپ کی زندگی بہت سادہ زندگی، انتہائی کہہ لیجئے اس کو کہ عام زندگی، سادہ کے ساتھ، یعنی کوئی اس میں آپ کے دور خلافت میں دربان. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب سہولت ہوگی، جب روزگار ہوگا، جب لوگ خوشحال ہوں گے تو چوری نہیں ہوگی، تو خطرہ کس چیز کا ہوگا؟ خطرہ تبھی ہوگا کہ جب آپ کے کام ایسے ہوں گے کہ آپ جو نا سب سے بڑی بات تو یہ ہے نا کہ وہ بڑا مشہور واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زلزلہ آ گیا جی، تو آپ نے کوڑا زمین کی پشت پہ مارا اور فرمایا کہ اگر تجھ پہ عمر عدل نہیں کرتا تو ہل، صحیح، اگر عدل کرتا ہے تو رک جا. رک جا. واہ 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 واہ. زمین پھر ہلی نہیں. جی، مطلب کیا کہ عدل، انصاف، جب آپ عدل کرتے ہیں نا تو پھر کوئی آپ کا دشمن نہیں پیدا ہوتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لیکن دوسرا پہلو، جب مانگیں شہادت تو پھر اپنوں میں سے کوئی بندہ آپ کے ساتھ دشمنی اور عداوت نہیں رکھتا، لیکن وہ شہادت کا راستہ بھی بن جاتا ہے. اپنے تو اپنی محبت والے ہیں، لیکن وہ جو ایک دعا تھی اور جو ایک تڑپ تھی، جو سچائی تھی، ہم بھی دعائیں مانگتے ہیں لیکن ہم وہ مسجد کے حجرے اور مصلے پہ بیٹھ کے کہتے ہیں شہادت آ جائے. جی، عملی طور پہ شہادت کے لیے ہم کوئی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. دین کے لیے، اسٹرگل کے لیے، کسی مظلوم کے حق کے لیے آواز اٹھانے میں ہم مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن جناب فاروق اعظم ہوں یا جناب عثمان ذو النورین ہوں یا حضرت خالد بن ولید ہوں، جی ایسے ہی دعائیں بھی مانگی ہیں اور ساتھ دعاؤں کو پورا کرنے کے لیے عملی طور پہ کوشش بھی کی ہے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عدل کیا، سادہ زندگی گزاری، کوئی ٹھاٹ باٹ نہیں، کوئی شاہانہ زندگی نہیں، اور رول ماڈل چونکہ ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہت بڑی بات ہے. اور حضرت عمر فاروق کا وہ میں آخری آدھے منٹ میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ مثال بھی ہے نا، آپ تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پہ آرام فرمائے، آپ اٹھے تو نشان تھے. حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو ہے، عرض کی آقا وہ کیسر و کسرا نرم ملائم ریشم کے بستروں پہ، اور آپ اللہ کے سچے نبی ہو کے. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، عمر انہوں نے اپنے لیے دنیا کو پسند کیا ہے، ہم نے اپنے لیے آخرت کو پسند کیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تربیت اس ماحول میں ہوئی ہے، وہ ہوں یا باقی خلفاء ہوں یا اہل بیت ہوں، ہمیں ان کی زندگیوں میں سادگی نظر آتی ہے، ہمیں ان کی زندگیوں میں عاجزی نظر آتی ہے، ہمیں ان کی زندگیوں میں انصاف نظر آتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں ان کی زندگیوں میں اللہ کے حضور وہ جو ایک خوف ہے، جو ایک تقوی ہے، وہ ہمیں پیک پہ نظر آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، پھر یہ ذاتیں اور یہ کردار وجود پاتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا حسین جملہ ہے. مفتی صاحب آخر میں ایک منٹ میں پیغام ناظرین کے لیے. آج کا پروگرام ایسا ہے کہ بس وقت گزر گیا، پتہ بھی نہیں چلا، بہت زیادہ باتیں ہونے والی ہیں، لیکن پھر صحیح پیغام کیا دیں گے؟ محرم الحرام کی آمد ہے اور ماہ ذی الحج کا اختتام. پیغام اس سٹیج سے یہ ہے کہ ایک شعر پر اپنی گفتگو کا تتمہ کرتے ہیں کہ مانا کہ اس دھرتی کو گلزار نہ کر سکے ہم، جی، مانا کہ اس دھرتی کو گلزار نہ کر سکے ہم، کچھ خار تو کم کر گئے گزرے جہاں سے ہم. واہ 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 واہ. یہ جو لگی ہوئی آگ ہے نا، اس لگی آگ کے اوپر تیل ڈالنے کے بجائے اس کو بجھانے کے اندر اپنا کردار ادا کریں، اس کے اوپر پانی ڈالیں اور اس آگ کو بجھانے میں اپنا کردار ادا کریں، تاکہ یہ جو ہنستا بستا گلشن ہے، اس گلشن کو ہنستا بستا ہی رہنے دیں، اور محبتوں کی فراوانیاں جو صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے درمیان جو کثرت کے ساتھ تھیں، ان فراوانیوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں، اور یہ تمام تر رشتے جو محبتوں پر استوار تھے ان کے تذکرے اس انداز میں کریں تاکہ امت جو ہے وہ اپنا یہ بھولا ہوا سبق جو ہے یہ دوبارہ یاد کر لے. یہی آج کا پیغام ہے. جی صاحب. جی بالکل علامہ صاحب، میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ محرم الحرام کی آمد ہے، اور اس وقت جو انٹرنیشنل صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے بالخصوص ہمارے ہمسائے میں، اور جس طرح ہمارے دشمن چاہ رہے ہیں ملک میں بدامنی اور فساد، تو اس وقت بہت زیادہ لازم ہے محراب و منبر کے وارثوں پہ بھی اور عمومی عوام پاکستان پہ بھی کہ ہم اپنے ملک کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. ملک پاکستان ہے
تو ہم ہیں۔ اسلام کے نام پہ یہ خطہ وجود میں آیا ہے۔ ذی الحج شریف کی قربانی ہو، محرم الحرام کی قربانی ہو، ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ اپنے ملک سے پیار کرتے ہوئے امن اور سلامتی کو برقرار رکھنا ہے، تحمل اور برداشت کو فروغ دینا ہے، اور جذبات میں آ کر کوئی ایسی بات، کوئی ایسا جملہ ہماری زبان سے نہ نکلے جو فساد کی بنیاد بنے۔ خدا را آنے والے اس نئے سال کا آغاز اس عزم سے کیجئے کہ ہم نے اپنے وطن کو نہ صرف پرامن بنانا ہے بلکہ خوشحال بنانا ہے، اور اپنا کردار اس میں ہم نے ادا کرنا ہے۔ اسی میں حضرت فاروق اعظم ہم سے راضی ہوں گے، اور اسی میں سید الشہداء کی رضا بھی ہمیں حاصل ہوگی۔ میں دونوں شخصیات کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ آئے اور محفل خوب سجی اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا۔ اللہ پاک ہم سب کو، تمام ناظرین کو ان کا فیضان عطا فرمائے۔ ناظرین، یہی بات ہے جو ہم اختتام کرنے لگے ہیں۔ ماہ ذی الحج اسلامی سال کا آخری مہینہ ہم سے بچھڑنے والا ہے، ماہ محرم الحرام کی آمد ہے، اور یہ پیغام ہے کہ ہم نے جو قربانی ہم نے دینی ہے اس دور کے اندر، وہ ہے جذبہ اثار و محبت کیسا ہونا چاہیے۔ ہم اپنی انا کے بت کو توڑیں، ہم اپنے جو ہمارے اندر بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، ہم ان کی اس انداز میں اپنے دل کی تربیت کریں کہ ان چیزوں کو دلوں سے باہر نکالیں اور ہمارا من صاف ہو جائے، من پاک ہو جائے۔ وارثان ممبر و محراب ہوں، چینلز پہ ہوں، سوشل میڈیا کے اندر جو واعظین ہیں، جو ذاکر ہیں، جو علماء ہیں، ان سے ہمارا یہی گزارش ہے، خدا کے لیے اسلام اور پاکستان کی بات کریں، سید الشہداء، شہداء کربلا کی بات ہو، صحابہ اکرام کی بات ہو، ہر کوئی اپنے اپنے دامن میں رہتے ہوئے محبتوں کے پھول نچھاور کرے۔ پاکستان، اسلام جو ہے ہم سب کے لیے ایک ہے، اس لیے یہاں پہ صحابہ اکرام سے محبت کرنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے موجود ہیں۔ کسی کی دل آزاری نہ کریں، کسی کی توہین نہ کریں، جس کا ذکر فضائل میں کرنا ہے وہ خوب کرتے چلے جائیں۔ سید الشہداء کربلا والوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ اوروں کی دل آزاری کی جائے، ان کا ذکر کریں، اور صحابہ اکرام کے ذکر کا مقصد یہ نہیں کہ اہل بیت کو کم کیا جائے۔ یہ دونوں ہماری سوچ سے، ہمارے توجہ سے، ہماری عقل سے ورا ہے، کیونکہ دونوں کو نسبت آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہے۔ خالق کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ محرم الحرام کی جو آمد ہے، امن و امان کا سلسلہ ہمیشہ قائم رہے، اور محرم کا پیغام ہی امن کا ہے، محرم کا پیغام ہی محبت کا ہے، محرم کا پیغام ہی یہ ہے کہ دین اسلام کے لیے تمہیں جو کچھ قربان کرنا پڑے تو کبھی پیچھے نہ ہٹو۔ راہ فلاح سے دیجیے اجازت اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔